پاک بھارت جنگ کے دیکھیں جنگ کے بادل تو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ وقتی طور پر ٹھیک ہے سیز فائر ہو گیا ہے، لیکن جو آبی تنازع ہے، جو پانی کا مسئلہ ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کا مسئلہ انتہائی اہم ہماری بقا کے لیے، وہ تو جو کا تو ہے اور بھارت اس میں ہر دھرمی ابھی بھی دکھا رہا ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ اگر آنے والے مذاکرات میں آبی تنازع حل نہ ہوا تو بھارت اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور امریکی نشریاتی ادارے CNN کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے۔ اچھا، بہت سی دنیا کے منظرنامے پر ابھی ڈیولپمنٹس پیش رفت ہوئی ہیں۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ سعودی عرب ہے، اس پہ بھی ہم نے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ پھر پاک بھارت مذاکرات کو لے کر وہ کیا ان کے بیانات آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، یہ بھی ہم نے بات کرنی ہے، اور بھارت کا اگلا ایکشن کیا ہو سکتا ہے۔ کشمیر کا کانفلکٹ تو ہمارا شروع سے ہے ہی، لیکن یہ پانی کا جو کانفلکٹ ہے یہ ابھی مودی نے خود کھڑا کیا ہے، تازہ یہ اس نے کھڑا کیا، بالکل ایسے یہ بنایا ہے اس نے ایشو، یہ کانفلکٹ اس نے بنایا ہے۔ بالکل، تو اب اس پر ہم تجزیہ لیں گے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار مظہر عباس صاحب نے میں جوائن کیا ہے۔ مظہر صاحب بہت شکریہ۔ مظہر صاحب اگر تھوڑا سا اس پر دیکھیں اور ریسرچ کریں تو بھارت کا تو طریقہ کار یہ رہا کہ پلوامہ کا واقعہ ہوا، 370 آرٹیکل 370 آ گیا اور وہ یونین ٹیریٹری اس نے کشمیر کو بنا دیا، ان کا سارا حق خود ارادیت سب ختم، اور اب یہ پہلگام کا واقعہ کر کے اس نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ وار کر دیا ہے۔ تو یہ تو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہے اور ابھی تک مسئلہ سمجھے حل نہیں ہوا۔ وہ جو وہ کرنا چاہ رہا تھا اس نے وہ کر چکا ہے۔ اب کیسے اس کو وے فارورڈ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بہت پیچیدہ معاملات ہیں پاکستان اور بھارت کے، اور یہ آج کے نہیں 76 سال یعنی قیام پاکستان کے بعد، یا کہیں کہ منقسم ہندوستان کے بعد کی جو صورتحال ہے، اس میں ظاہر ہے کشمیر کا مسئلہ تو سر فہرست ہے اور ہمیشہ سے رہا ہے۔ یہ ایک ہمارے یہاں بدقسمتی سے دونوں ملکوں میں لیڈرشپ کرائسس رہا، کچھ لیڈرز آئے، لیکن اسٹیٹسمین جو ہے پاکستان بھارت میں ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں کہ جو ویژنری ہوں، جنہیں اندازہ ہو، یعنی اگر کشمیر کا مسئلہ آج سے 50 سال پہلے یا اس کے فوراً بعد ہی حل ہو جاتا تو شاید یہ دونوں ملکوں کے لیے بہت بہتر ہوتا اور دونوں ملک معاشی طور پہ بہت ترقی کر رہے ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے درمیان 4 جنگیں ہو گئیں۔ جو ہے کشمیر کی 48 کی جنگ لے لیں، 65 کی جنگ لے لیں، 71 کی جنگ لے لیں، ہم کارگل کا ایشو لے لیں، یہ ساری چیزیں رہیں ہمارے یہاں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئے کہ جو امید تھی کہ شاید بریک تھرو ہو جائے، جیسے بھارت میں اٹل بہاری واجپئی آئے، انہوں نے اپنے تئیں بہت ہی سمجھدار سیاستدان تھے، بہت آگے کی سوچ تھے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ وہ شاعر بھی تھے، تو وہ ان کو ان چیزوں کا احساس تھا۔ ہمارے یہاں پاکستان میں جو ویژنری لیڈرز کچھ رہے، بہت ہی کم رہے۔ ہم کسی حد تک حسین شہید سہروردی کو کہہ سکتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو کو کہہ سکتے ہیں، کہ جنہوں نے 71 کے سانے کے فوراً بعد شملہ جا کے معاہدہ کیا، جس کے نتیجے میں ہمارے 90,000 قیدی رہا ہوئے، ہمیں اپنا بہت سے علاقے جس میں بھارت کا قبضہ تھا وہ خالی ملے اس میں۔ لیکن اس کے بعد جو ٹینشن رہی پاکستان اور انڈیا میں، وہ رہی جب اندرا گاندھی نے پہلی مرتبہ ایٹمی دھماکہ کیا، اور اس کے بعد پاکستان ایٹمی پروگرام پاکستان نے لانچ کیا اس کے جواب میں۔ وہ جو ایک نیوکلیئر ٹینشن تھی وہ بڑھتے بڑھتے پھر ہم 1998 میں آ گئے، جب 11 مئی کو ہندوستان نے 5 دھماکے کیے اور پھر 28 مئی کو ہم نے 6 دھماکے کیے۔ تو اس دوران جو چیزیں ہوئیں اس میں ایک نواز شریف صاحب نے اپنے تئیں کوشش کی، واجپئی اور نواز شریف کے درمیان جب واجپئی صاحب لاہور آئے تھے اس میں کوششیں ہوئیں، پھر کارگل کا تنازع کھڑا ہو گیا، جس سے ایک مرتبہ پھر وہ کوششیں پس منظر میں چلی گئیں۔ اس دوران جو نریندرا مودی نے ہندوستان میں تبدیلی لائے، وہ پورے بھارت میں بھارت کا پورا سیاسی بیانیہ ہی تبدیل کر دیا۔ دیکھیے، پاکستان اور بھارت کا بنیادی فرق یہی ہے کہ پاکستان میں بہت سے مسائل ہیں، سیاسی عدم استحکام ہے، معاشی عدم، لیکن پاکستان میں کبھی بھی ووٹر نے انتہا پسندی کو ووٹ نہیں دیا۔ اس کے مقابلے میں ہمیں بھارت میں نظر آتا ہے بی جے پی اس وقت بھارت کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور جس کی پالیٹکس ریوالو کرتی ہے انتہا پسندی پر، اور اس کے اندر بھی بی جے پی کے اندر بھی واجپئی بھی بی جے پی کے ہی لیڈر تھے، لیکن بی جے پی کے اندر بھی انتہا پسند جو ہے وہ 2001 کے بعد ہمیں نظر آتا ہے۔ مطلب یہ بتائیے کہ واقعی کیا یعنی بھارت میں پاپولیرٹی تو کم ہوئی ہے، لیکن ایک طرف یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مودی کی پاپولیرٹی تو کم ہوئی ہے، لیکن وہ سیکولرزم اور وہ سارا معاملہ کانگریس کو ایک اپرچونٹی بھی بھارت کے اندر یہ دیکھی جا رہی ہے
کہ وہ جو گروئنگ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھی اس میں اب وہی نریٹو آ رہا ہے کہ سب کو ملا کے شامل کر کے کیا جائے. مودی برباد کر دیا. ہوا جو اس کرائسس میں پاکستان کو 3 محاذوں پہ کامیابی ہوئی. دفاعی محاذ پہ کامیابی ہوئی, سفارتی محاذ پہ کامیابی ہوئی اور سیاسی محاذ پہ کامیابی ہوئی. اور اگر ایز اے 4th پلیئر آف دی اسٹیٹ ہم دیکھیں تو چوتھی کامیابی میڈیا کے محاذ پر ہوئی. پاکستانی میڈیا, جس طرح میں نے کہا کہ اور اب ہماری حکومتوں کا کام ہے, ہماری حکومت کا کام ہے کہ میڈیا کے اوپر جو قزن ماضی میں لگائی گئیں اور یہ پیکا وغیرہ چیزیں آئیں اس کو ری وزٹ کریں. پاکستانی میڈیا نے پروف کیا ہے کہ اٹس مور ریسپانسبل میڈیا. تو تعریفیں تو حکومت بہت کر رہی ہے لیکن پیکا کو ریویو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو یہ ہماری حکومتوں کے بھی سوچنے کا کام ہے. دوسری بات یہ کہ اب وے فارورڈ کیا ہے. ظاہر ہے ایک سیز فائر ہوا ہے اور سیز فائر کروانے والے کوئی اور نہیں, دنیا کی سب سے طاقتور ملک کے طاقتور ترین صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, اور انہوں نے بڑی واضح طور پہ یہ بات کی کہ ان کے نزدیک اب یہ پرماننٹ سیز فائر ہے. اب یہ پرماننٹ سیز فائر رہتا ہے یا نہیں رہتا, دیٹس another thing. کوئی پاکستان اور انڈیا میں کوئی ایک حادثہ جو ہے وہ تمام پیس ایفرٹس کو ایک دم ڈیریل کر دیتا ہے. تو بہت احتیاط سے ہمیں بھی بڑھنا پڑے گا. ہمارے یہاں بھی بدقسمتی سے ہمارے جو گزرا رہے ہیں انہیں اوائڈ کرنا چاہیے اس طرح کی زبان, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی اگر یہ نہیں ہوا تو جنگ ہو جائے گی. اچھا, جنگ کا آپ تصور نہیں کر سکتے کہ جنگ کیا تباہی. صاحب مجھے ایک اور چیز بتائیے گا, مجھے ایک اور چیز, آپ کی طرف سے یہ بات آئے گی تو بہت ہی لوگ ظاہر سمجھیں گے بھی اس کو. اب فوج نے تو اپنی جنگ لڑی لیکن اب پولیٹیکل گورنمنٹ کو مزید بااختیار بناتے ہوئے جو آگے سفارتی محاذ ہے یا پھر کس طریقے سے اپنے پولیٹیکل پرابلمز حل کرنے ہیں, فورن آفس کے معاملات ہیں, تو اگر وہ پرو ایکٹیو کردار ادا کریں اور ٹرمپ کی یہ جو اپرچونٹی جنہوں نے کشمیر کے مسئلے کی بات کی باقاعدہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ملکوں کے سربراہان کو میں عشائی پہ بھی بلا سکتا ہوں, یعنی یہ ہو سکتا ہے اس دیرینہ مسائل کو حل ہونا چاہیے, تو کتنا اس پر بات کیجیے. جی, ہمیں ڈفرینشیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم ایسے ڈفرینشیٹ کرتے ہیں جیسے فوج اور سیاسی قیادت کوئی الگ الگ چیزیں. صحیح ہے. فوج کو وہ طاقت کس نے دی, سیاسی طاقت. صحیح. وہ حکومت پاکستان نے دی نا, وہ کیبنٹ نے دی نا. کیبنٹ نے امپاور کیا کہ فوج اس حوالے سے جو چاہے فیصلے کر سکتی ہے. صحیح. تو وہ جو اختیار ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. وہ اختیار جو وزیر اعظم کی کابینہ ہے اسی نے دیا اختیار اس کو, اور یہ ساری چیزیں ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے. اور خود ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی جو کل غالباً پریس کانفرنس تھی اس میں یہ بات کی کہ ہی پریز پاکستان پولیٹیکل لیڈرشپ کہ انہوں نے جس یونٹ اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے, وار لائک سچویشن ہوتی ہے, اس میں کوئی ایک فریق کی کامیابی نہیں ہوتی. جنگیں جو ہیں صرف فوج نہیں لڑتی, جنگیں قومیں لڑا کرتی ہیں. اور اگر قوم میں انتشار اور اس سچویشن میں قوم میں اتحاد پیدا ہوا, اب یہ اتحاد جنگ میں تو ہمیں نظر آیا, کیا یہ اتحاد اب نظر آئے گا ہماری سیاسی قوتوں میں, ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں, فوج اور حکومت کے درمیان جو ایک ریلیشن شپ ہے اس کے اندر؟ یہ ساری چیزیں بہت پوسٹ وار سچویشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جس طرح پوسٹ ریولوشن جو ہے, ریولوشن تو آ جاتا ہے لیکن اس کے بعد ریولوشن آنے کے بعد جو انتشار پیدا ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس سے بچا جائے. بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, تھینک یو سو مچ. اور یہ واقعی بڑا امپورٹنٹ واقعی ایک انہوں نے پوائنٹ